بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللہ رب العزت، اللہ احکم الحاکمین، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل جلالہ، ساری کائنات کا مالک، مربی اور پالنے والا، درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، ائمہ، ہر وہ شخص، وہ آپ ہوں، ہم ہوں، یا قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی ہو، جو بھی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے؟ اور تم نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ رب کی طرف لوٹ کر نہیں جانا؟ ذی وقار سامعین، ہم بیکار نہیں، ایمان والا کوئی بھی بیکار نہیں، جو رب کی توحید کو ماننے والا ہے، نبی کی رسالت کو ماننے والا ہے، وہ بیکار نہیں۔ زندگی گزرے کیسے گزرے، مگر دھیان رہے ایک دن یوم جزا کا اور یوم سزا کا آنے والا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز حاجی عبدالقیوم صاحب، میرے ذمہ آج کا موضوع لگایا فکر آخرت۔ حقیقت بات یہ ہے، اکثر ایسا ہوا کہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی سوچی تو کسی کے ذہن میں اگر یہ بات آتی ہے کہ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ قبرستان کی بے حرمتی جو جانور کرتے ہیں دیوار کروا دیں تاکہ ہر وحشی جانور اس میں داخل نہ ہو، کوئی ایسا جس کے ذہن میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ اگر اس کو فائدہ نہیں تو پھر قبرستان کی دیوار کیوں بنوا رہا ہے؟ آپ کسی بیوہ کی بچی کی شادی کریں، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ڈال دے گا کہ اگر اس کو مفاد نہیں تو پھر اس کی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ مسجد کا انتظام و انصرام، مسجد کی دیواریں، حالانکہ
آقا علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کی تعمیر وہ کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کو بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے ذہن میں آخرت کا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں، اگر دنیا بھی مفاد نہیں پھر یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، جب کوئی کام اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اللہ سے امید رکھتے ہوئے، آخرت کا یقین رکھتے ہوئے کام آپ کریں گے، اللہ دنیا اور آخرت کے بہترین سفر آپ کے لیے آسان فرما دے گا، اللہ جنت کی منزلوں کو آسان فرما دے گا۔ زندگی 4 طریقوں سے گزرتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ انسان کی زندگی دنیا تو بن گئی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ پہ توجہ کر کے بات کو سنیے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ جس طرح قیدی کی اپنی مرضی نہیں نا، ایمان والے کی بھی اپنی مرضی نہیں۔ ایک وہ ہے جس کی دنیا بن گئی، آخرت کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ایک وہ ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، نہ دنیا کا کچھ بن سکا نہ آخرت میں کچھ چیز سے آ سکی۔ اور ایک مثال دے کر آگے بڑھوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بڑے صحت مند تھے، توانا تھے، بیمار ہو گئے۔ پوچھا گیا، کہا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے، اللہ دنیا کی تکلیفیں دے دے، آخرت کی تکلیفوں سے محفوظ فرما دے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ چڑیا کی بچے کی طرح چارپائی پہ لگے ہوئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی جی میں نے اپنے اللہ سے یہ سودا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر رب کی طرف سے ابتلا آ جائے، مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو نے کیوں نہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ کہتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھایا، بارگاہ الہی میں آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہم نے آمین کہی، ایک آن میں ایسے لگا میرے جسم میں بجلیاں دوڑنا شروع ہو گئی، اللہ نے مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی۔ آخرت کو کبھی نہ بھولیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ مفہوم سمجھ لیجئے، پوری آج کی گفتگو کا محور، منبع اور مرکز قرآن کی یہ آیت رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو دن کل آنے والا ہے اس کو ذہن میں رکھو، سامنے رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، خبردار ہے جو تم کر رہے ہو، اس کے علم کے بارے میں، اس کی معلومات کے بارے میں۔
قرآن پاک کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے رحم میں اس نے تصویریں ایسی بنائی جیسا وہ چاہتا ہے، فیصلہ اسی کا. الا من خلق، جس نے پیدا کیا. الا لہ الخلق والامر، فیصلے بھی اسی کے چلیں گے جس نے پیدا فرمایا. اللہ کا نبی ہے سلیمان علیہ السلام، اللہ نے وہ سلطنت، وہ قوت، وہ طاقت عطا فرمائی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ملک لا ينبغی لأحد، ایسی حکمرانی، ایسی سلطنت رب نے کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی. اللہ کا نبی، اللہ کا ماننے والا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کون؟ جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک نے کہا یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں پہاڑ جھومنا شروع کر دیتے ہیں، پرندے بیٹھ کر توجہ سے داؤد علیہ السلام سے زبور کی تلاوت سنیں گے. وہ اللہ کے نبی ہیں. اس طرح اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا، لوہا بھی نرم ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت، یہ بعد کے تذکرے آتے ہیں. حضرات یہ کتنے شرف والا، کتنے کمال والا کلام ہے، مگر جس کے پاس داؤد علیہ السلام کے پاس زبور تھی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں اللہ میرے سارے امتیوں کو داؤد علیہ السلام کی زبان عطا فرما دے گا. وہ نبی ہو کر کے اس عزت کو، تکریم کو پہنچے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن یوسف ساری کائنات میں سے آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام کو دیکھا، مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے، کائنات کے امام کی انگلیوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی، انگلی کا اشارہ کیا، اللہ نے چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دی. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام، حسن یوسف مثال، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. ساری کائنات کے امام کے تذکرے تو بعد کے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے سارے امتیوں کو اللہ جنت الفردوس میں حسن یوسف عطا فرما دے گا. نبیوں میں سب سے قد کاٹ آدم علیہ السلام کا، ارشاد فرمایا میرے سارے امتیوں کو اللہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرما دے گا. اور پھر فرمایا میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، تم سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں میرا اخلاق عطا فرما دے گا. وہ اخلاق جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سامعین ذی وقار، انبیاء کرام میں سے سلیمان علیہ السلام، ملک لا ينبغی لأحد، اللہ کا نبی، بیٹھے بیٹھے زبان پہ الفاظ آ گئے. اس دور میں حلت تھی، بیویاں تھیں بے شمار تھی، 100 کے قریب بیویاں. اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک بات آئی، قرآن پاک نے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسی صورتیں بنائے رحموں کے اندر اس کی مرضی.
اللہ کے نبی کو اتنی طاقت ملی، جنات تابع، ہوائیں تابع، یہ ساری کی ساری جانوروں کی بولیاں بولنے والے، علمنا منطق الطیر، اللہ کا قرآن کہتا ہے جانوروں کی بولیاں اللہ نے اپنے نبی کو سکھا دی۔ اتنا طاقتور، جنات بھی تابع، ہوائیں بھی تابع، جو حکم ہوا اللہ نے تعمیل کروا دی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آیا کہ 100 بیویاں ہیں، اگر 100 بیویوں میں سے میرے 100 بیٹے ہوں، میرے گھر کی فوج بن گئی۔ فیصلے کے مطابق انتظار میں آئے، خواہش کا اظہار کیا۔ 100 میں سے 99 کو امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی، 100 میں سے ایک کو رب نے امید کا چراغ دکھا دیا۔ اب قرآن کا یہ فیصلہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہے پیدا کرے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما۔ 4 مراحل تخلیق کے، اس کی مرضی، ماں ہو اللہ رب العزت، باپ ہو پھر بھی تخلیق نہ فرمائے۔ ایک مرحلہ یہ کہ باپ موجود ہے، اللہ رب العزت پیدا فرما دے، ماں موجود نہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ ماں موجود ہے، باپ موجود نہیں، دونوں موجود ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے دونوں ہی موجود نہیں، آدم علیہ السلام کی رب تخلیق فرما دے، ماں موجود نہیں، بی بی حوا کی تخلیق فرما دے، ماں باپ موجود ہیں جو ہمارا سارا فطرتی طریقہ ہے، بابا موجود نہیں، اللہ بی بی مریم کی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرما دے۔ یہ مراحل اپنی اپنی جگہ ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ 100 بچہ، 100 بچوں میں سے پھر بچے۔ عمریں آج کے دور کے مطابق نہیں تھی، طویل عمریں تھی۔ اللہ کے نبی نے سوچا میرے گھر کی فوج ہوگی، فیصلے میری مرضی کے مطابق چلیں گے۔ 99 میں سے کسی کو امید نہیں لگی، ایک کو امید لگی۔ جب پیدائش ہوئی تو آنکھوں سے، کانوں سے، منہ سے، ناک سے، ہاتھوں سے، قدموں سے، ٹانگوں سے، بغیر صرف ایک کے گھر سے صرف لوتھڑا پیدا ہوا۔ کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ طاقت اتنی ہواؤں پہ حکمرانی، طاقت اتنی جنات پہ حکمرانی، طاقت اتنی جانوروں کی بولیاں، ایسی حکومت بھی کسی کی نہیں۔ مگر جب عاجزی کی بات آئی کہ 99 میں سے امید ایک کو لگی، وہ بھی لوتھڑے کی پیدائش ہوئی، اللہ کا نبی رب کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آیا، اللہ کے نبی جی آپ نے 100 پہ امید رکھی تھی، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، آپ نے اپنے اللہ پہ توکل چھوڑا تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اگر انشاءاللہ کہہ دیتے اللہ 100 کے 100 بیٹے عطا فرما دیتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ سورہ کہف کے اندر واقعہ، دنیا کے اندر کوئی نظام، کوئی سسٹم ایسا نہیں جس کی ذمہ داری رب نے نہ اٹھا رکھی ہو۔ فیصلے اسی کے ہیں، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور الکیس من دان نفسہ وعامل لبعد الموت، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے پلانر رب کی قدرتوں کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں۔ جب فیصلے اسی کے چلنے ہیں، جب لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، تو پھر اس کے فیصلوں کے مطابق زندگی کو اس کے حکموں کے مطابق ہی گزارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آقا علیہ السلام کے پاس آپ کے جانثاروں میں سے بڑے ساتھی موجود ہیں۔ آج سردی کی شدت کی وجہ سے
ایک گھر کے اندر ایک نوجوان بڑا پریشان، حق کی دعوت مل گئی، عبدالعزیٰ اس کا نام ہے، بڑی شاہانہ زندگی بسر کرنے والا، مگر دل کے اندر ایک بات آ گئی، الکیس من دان نفسہ وعمل لبعد الموت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ نوجوان بیٹھا بیٹھا بڑا مزمحل، بڑا پریشان، کیا وجہ؟ حق کی دعوت مل گئی، اور حق آنے کے بعد ایمان والے کا کام یہ بنتا ہے کہ دنیاوی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کا فیصلہ کر لے۔ نوجوان اٹھا، اپنے چچا کے پاس گیا، باپ دنیا سے کوچ کر گیا، مالی طور پر چچا بڑا مستحکم، اپنے بھتیجے کو ناز و نعم کی زندگی ایسے دے رہا ہے۔ عبدالعزیٰ وہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ پوشاک پہن لیتا ہے، پھر دوبارہ زندگی میں اس کے پہننے کی باری نہیں آتی، اتنا مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے والا۔ حق کی آواز کانوں تک پہنچی، سماعت تک ٹکرائی، اور دل میں یہ بات بیٹھ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ در جوانی توبہ کردن، شیوہ پیغمبری، یہ نبیوں کا شیوہ ہے، اور خاص کر کے جوانوں اس بات کو ذہن میں رکھنا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حشر کا میدان، لوگ پریشان، ایسے میں جب لوگ پریشانی کے عالم سے گزر رہے ہوں گے، اللہ رب العزت 7 قسم کے جوانوں کو اپنے 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف ہو گئی، اگر غلطی ہوتی بھی ہے رب سے دعا کرے اللہ ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرما دے۔ نوجوان اٹھا، چچا کے گھر میں آیا، کہا یہ دنیا فانی، میں اس سبق پہ عمل کرنا چاہتا ہوں جو محمد رسول اللہ نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا نے بڑا سمجھایا، دیکھ اپنی عیش کو، آرام کو، راحت کو، سکون کو، اطمینان کو، کہا ساری چیزیں بعد میں ہیں، اپنے اللہ کا خوف دل میں پہلے ہے، آخرت کا تعلق تذکرہ پہلے آئے گا۔ چچا شدت غضب سے کہتا ہے پھر میرے گھر سے نکل جا، نکل کر یہاں سے دفن ہو جا، اگر تو اس کے پیچھے چلے گا اس کے حکموں کا مانے گا، آخرت کی بات کرتا ہے، دنیا کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، میں اس کے پیچھے چل کر آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ غصے کی شدت کی وجہ سے شدید سردی بھی ہے، جو لباس پہنا ہوا تھا لباس کو اتروا کر کے گھر سے بغیر کپڑوں کے نکالا، قریبی ماں کے دروازے پر جا کر دستک دی، باہر سے آواز دی، ماں جان دروازہ۔ ماں پاس آئی، کہا ماں جان دروازہ کھولنے سے پہلے میری ایک بات سن لیں، بیٹا ہوا کیا، بتا تو صحیح، اندر کیوں نہیں آ رہا؟ اماں جی میرے باپ کی وفات کے بعد چچا نے پرورش کی، مجھے گھر سے نکال دیا، آج میں اس پریشانی کے عالم کے اندر آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے جسم پہ لباس موجود نہیں، اگر آخرت کا تذکرہ نہ کرتا، عیش و عشرت موجود تھی، امن تھا، سکون تھا، راحت تھی، میں نے دنیا کی ساری خواہشات کو ترک کر کے اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیا ہے۔ ماں نے سنا، ماں کہتی ہے پھر؟ کہا میرے جسم پہ لباس نہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹے گھر میں آ، تجھے سمجھاتی ہوں، ایک بات ذہن میں رکھ، آئے گا تب اگر تیرا چچا راضی ہوگا، تیری پرورش کی۔ کہا ماما جان میں اس گھر کو بھی چھوڑتا ہوں، چچا کے گھر کو بھی چھوڑتا ہوں، بیٹے کہاں جائے گا؟
کہا اس کے پیچھے جاؤں گا جس کے قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. آج مکہ سے نکل کر مدینہ کا سفر شروع کر دیتا ہے. جب روانہ ہونے لگا ماں نے کیا کیا؟ ماں تھی. کہا بیٹے رک جا، پہننے کے لیے پوشاک تو نہیں، 2 بوری کے 2 ٹاٹ کے ٹکڑے دے دیے. کہا بیٹے ان سے اپنے صدر کو چھپا لے، جسم کو ڈھانپ لے. اور پھر عبداللہ عبدالعزا کہتے ہیں ساری رات میں پیدل ننگے پاؤں، کبھی چٹانیں آتی، کبھی نکیلے پتھر آتے، کبھی سنگدار جھاڑیاں آتی. کہا میں ساری رات سفر کرتا رہتا تھا اور پھر سارا دن چھپ کر کے کہیں بیٹھ جاتا تھا کہ میری برہنگی کی کیفیت لوگ نہ محسوس کر لیں. کہا ساری رات کا سفر کرتا، ستاروں کو دیکھتا، مکہ معظمہ سے نکلتا، مدینہ منورہ کا سفر کرتا. وحشی جانور بھی ملتے، میرے پاس اور تو کوئی طریقہ نہ تھا، ہدایت کی راہ کی طرف نکلا تھا. اور جو اللہ رب العزت کے راستے میں نکل جاتا ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی له، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر ساری کائنات مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتی، اور جسے رب ہدایت دے دے پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتی. کہتے ہیں میں ساری رات سفر کرتا رہا، دن کو چھپ کر بیٹھ جاتا، رات آخری تھی، میں ٹھٹرتا ٹھٹرتا کانپتا مدینہ منورہ پہنچا، یثرب پہنچا، آقا علیہ السلام کی مسجد کے قریب پہنچا. کہا سردی کی شدت بھی تھی، 2 ٹاٹ کے ٹکڑے پہنے ہوئے میرے جی نے چاہا عافیت اسی میں ہے، سکون اسی میں ہے، مسجد نبوی میں داخل ہو جاؤں. کہا پھر دل نے کہا بڑا سفر کیا، بڑی تکلیفیں برداشت کی. کہا ان سارے مصائب کو سامنے رکھا، صبر ہے، بندھن ٹوٹ گئے، مگر پھر بھی میرے دل نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے مسجد میں تو ایسے داخل ہو جو طریقہ تیرے نبی نے نہ بتایا ہو. کہا میں دیوار کے ساتھ لگ کر کے مسجد نبوی کی ٹھٹرتا ٹھٹرتا کانپتا میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا. حجرہ نبوی سے آقا علیہ السلام دروازہ کھول کر کے جیسے مسجد میں تشریف لانے لگے، دیکھا مسجد کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا کوئی بیٹھا ہے. آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پوچھا من انت بسمک، کون ہے تو، کیا نام ہے تیرا؟ کہتے ہیں میں نے آواز سنی، ایسی محبت والی سحرانگیز آواز سنی. کہا میں اٹھا اور میں نے کہا انا عبدالعزا من مکہ، میں مکہ کا رئیس فلاں خان وادے سے تعلق رکھنے والا عبدالعزا ہوں. کہا یہ بات کہی آقا علیہ السلام نے اپنے پاس کھڑے ہو کر کے مجھے اپنے سینے سے لگایا، پوچھا سبب اور وجہ کیا تھی؟ شاید تو امیر زادہ ہے، کسی وجہ سے تیرے ساتھ ایسے ہوا. کہا ہدایت کے لیے، آخرت کے لیے، رشتوں کو چھوڑا، تعلق کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، متاع کو چھوڑا، آخرت پہ یقین رکھتے ہوئے میں اسی راہوں پہ سفر کرتا ہوا تکلیفوں سے آیا ہوں جس راہ پہ میرا رب راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں. ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے ہاتھوں سے پکڑ کر کے لا انت عبدالعزا بل انت عبداللہ، آج کے بعد تو عزا کا نہیں، بندوں کا نہیں، بتوں کا نہیں، آج کے بعد تو عبداللہ بن گیا ہے. دعا کر اللہ تیرے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کہتے ہیں پھر سینے سے لگایا، پیار فرمایا اور آقا علیہ السلام نے پکڑ کر کے ساتھیوں کے سامنے میرا تعارف کروایا. یہ مکے کا وہ رئیس جو روزانہ ایک نیا لباس پہننے والا تھا، آج 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں میں سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ان 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں کی وجہ سے لقب عطا فرمایا عبداللہ ذوالبجادین، 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں والا. کہا مجھے آقا علیہ السلام کا عطا کیا ہوا یہ لقب اتنا عزیز تھا، اتنا عزیز تھا، ساری زندگی لوگوں کو کہتا میرے نبی نے مجھے ذوالبجادین کا لقب عطا فرمایا ہے. کچھ دنوں کے بعد بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد
جب فوت ہوئے اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے جو منظر دیکھا، آقا علیہ السلام نے قبر کی کھدائی کروائی، قبر کی کھدائی کروانے کے بعد آقا علیہ السلام قبر میں لیٹے اور قبر میں لیٹ کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ اس نے آخرت کے لیے دنیا کو اہمیت نہ دی، دنیا کو چھوڑا تھا، اللہ میں اس کی قبر میں لیٹ کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، قبر کو کہتے میرے عبداللہ کو قیامت تک کوئی تکلیف نہ آنے پائے۔ پھر آقا علیہ السلام اٹھے، پھر آقا علیہ السلام اٹھنے کے بعد جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کے اس قدر طویل دعائیں فرمائیں، ساتھی کہتے ہیں ہم سب خواہش مند تھے کاش کہ آج عبداللہ ذوالبجادین کی بجائے ہمارا جنازہ ہوتا۔ وہ لوگ آخرت پہ یقین رکھنے والے، آخرت پہ ایمان رکھنے والے، ہمارے پلے ہے کیا؟ ان کے پلے تو قرآن تھا، ان کے پلے تو رسول اللہ کا فرمان تھا، ہمارے پلے ہے کیا؟ اور منو کشا عزیبا، پہلی بات تو رب سے دعا کریں اللہ ہمیں پوچھے نا، یہ دل سے دعا کیا کرو اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت الفردوس عطا فرما دے، اگر اس نے پوچھ لیا ہمارے پلے کچھ نہیں۔ منو کشا عزیبا، جس سے پوچھا گیا وہ پکڑا گیا۔ حضرات تھوڑا سا تصور ذہن میں رکھیے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمینوں آسمانوں کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ حضرات یہ ہمارے اعمال ہی تو ہیں جو حشر کے میدان میں کام آئیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، وہ ذات جس نے بغیر عامد ترونہا، آسمانوں کو جس ذات نے بغیر ستونوں کے بنایا، وہ طاقتور ذات طبقاً عن طبق، اور اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات کہتی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، اسی کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، اور پھر رب پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ حضرات حشر کا میدان، رب العزت اپنی ذات کے سمائے عرش پہ مستوی، اللہ رب العزت کے سارے فرشتے، سارے انسان سامنے موجود، آج رب العزت کی ذات پوچھ رہی ہے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت، کس کی طاقت؟ رسول اللہ فرماتے ہیں 40 سال تک حشر کے میدان میں رب پوچھتا رہے گا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو رب کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ جہاں تک بات ہے فرشتوں کی، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، آج فرشتے بھی خاموش، آج وہی بولے گا جسے اللہ بولنے کی اجازت و توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ تقدس کے رشتے سارے، عزت کے رشتے سارے، وکیل، برسٹر، دنیا میں دنیا کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بڑی گفتگو کرتا تھا، بڑا بولتا تھا،
تیرے کلام کو سن کر لوگ کہتے تھے موتی رول رہا ہے. آج حشر کا میدان ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج منہوں پہ مہر لگ گئی, آج ہاتھ بول رہے, آج پیر بول رہے بما کانوا یکسبون. یہ فیصلہ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک آپ کے اور میرے پاس ہے. ہم نے اپنے قدموں کو اٹھا کر کہاں کی طرف کا سفر کیا, ہم نے اپنے ہاتھوں کو کن کن کاموں کے لیے استعمال کیا. ایک شخص وہ ہے جو سارا دن چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ایک وہ ہے اچھائی کے کاموں کے لیے ہاتھوں کو ہلاتا ہے, ایک وہ ہے جو تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو اپنے فون پہ انگلیوں کو استعمال کرتا ہے. اللہ کی ذات دیکھ رہی, ہر ایک سے چھپا لیا. رسول اللہ فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا, ایک بڑا جبہ و دستار والا آئے گا, تہامہ پہاڑ نیکیوں جیسا اس کے پیچھے چلتا ہوا آئے گا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی. آقا علیہ السلام سے پوچھا, آقا جی کے سوال کا جواب آقا علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ غریب کون, مسکین کون؟ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں ملا درہم لہ ولا دینار لہ. مسکین وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں. آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلکے. کہا مسکین کا سننا ہے تو سن لو, مفلس کا سننا ہے تو سن لو, قلاش کا سننا ہے تو سن لو. کہا حشر کا میدان ہوگا, ایک شخص آئے گا, پہاڑ نیکیوں کا اس کے ساتھ چلے گا. دو قسم کے بندے, ایک وہ ہے جس کا پہاڑ نیکیوں کا ساتھ آیا, فجعلناہ ھباء منثورا. یہ کھڑکیاں بند ہوں, چھوٹی سی درز نظر آئے, کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی قریب آئے گا اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا, فرشتوں اس کی نیکیوں کو ھباء منثورا بنا کر اڑا کر رکھ دیا جائے. اللہ جی اس کا جرم کیا ہے؟ کہا یہ لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک اور متقی تھا مگر تنہائی کا گندا تھا. یہ تنہائی کی گندگی اور غلاظت کی وجہ سے آج اس کی نیکیوں کو اللہ نے نیست و نابود فرما دیا, اڑا کر رکھ دیا. اور ایک وہ جو دنیا میں بڑا نیکیاں کرتا ہوا نظر آتا تھا, آج حشر کا میدان رب کی بارگاہ میں آیا. ایک آیا اکل مال ھذا, اس نے کہا اس نے میرا مال کھایا ہوا ہے. ایک کہتا ہے شتم ھذا, اس نے مجھے گالی دی تھی, میں دنیا میں طاقت نہیں رکھتا تھا اس سے بدلہ لے سکوں. آج میرا رب سامنے موجود ہے, آج میرا کلیم ہے, میرا دعویٰ ہے, میری درخواست ہے. اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اس نے میرا مال کھایا تھا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اس کی حق کو, اس کی چیز کو واپس لوٹا. اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. کہ پھر اپنی نیکیوں میں سے اس کے بدلے اس کو دے دے, وہ دینے پہ مجبور ہوگا. کہا پھر اور لائن کھڑی ہوگی, اس نے فلاں فلاں زیادتی کی. کہا اب لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. حضرات قرآن پاک کا یہ فیصلہ ہے نا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب زمین کو ہلایا جائے گا, جب زمین زلزلے بونچال پیدا کر دے گی, واخرجت الارض اثقالها, زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں زمین سارے کے سارے ہی نکال دے گی. رسول اللہ فرماتے ہیں 4 فرشتے بڑا معروف نام, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, جبریل امین,
سید الملائکہ مطاع ثم امین۔ میکائیل وہ جو پانیوں کے نگہبان ہیں، آسمانوں پہ جبریل امین مؤذن ہے، میکائیل امام ہے، اسرافیل وہ ہے جس نے سور پھونکنا ہے، جس نے پھونک مارنی ہے، اسرائیل وہ جسے ملک الموت کا نام دیا گیا۔ اسرافیل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے باجے جیسا جس کے اندر سور پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے، جھک کر کے اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کے ماتھے پہ شکن پڑ چکی ہے، کمر کو جھکا چکا، ماتھے پہ شکن پڑ چکی۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جھکا ہوا ہے، جس وقت وہ پھونک مارے گا روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہوں گے، جتنے بھی جنات ہوں گے، جتنے بھی فرشتے ہوں گے، جتنے بھی ذی روح ہوں گے، ایک پھونک کے اندر اتنی طاقت ہوگی لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسری پھونک مارے گا، اس کی دوسری پھونک بھی اتنی طاقتور ہوگی جتنے قبروں کے اندر، پتھروں کے اندر، پانیوں کے اندر موجود ہوں گے مردوں کی شکل میں، اس کی ایک دوسری پھونک کی وجہ سے سارے کے سارے قبروں سے اٹھ کر زمین کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ اس شدت کی آواز سننے سے پہلے اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما دے۔ زیوقار سامعین، بڑے رشتے عزت کے، بڑے احترام کے، ماں کا رشتہ رب کے بعد بڑا رشتہ، اللہ کے نبی کے بعد بڑا رشتہ، رب کا رشتہ، نبی کا رشتہ، پھر ماں کا رشتہ۔ سلف صالحین کے تذکرے، اصحاب پیغمبر کے تذکرے ان نسبتوں سے بڑے اعلیٰ، مگر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ پوچھنے۔ آقا علیہ السلام کو پوچھا، آقا جی حشر کے میدان میں ایسا ہی منظر ہوگا کہ لوگ کپڑوں سے آزاد ہوں گے، کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا؟ فرمایا عائشہ جی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی جی عورتوں کو تو پھر بڑی شرم محسوس ہوگی۔ کہا شرم کی بات کرتے ہو، وہاں کسی کو کسی اور کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، لوگو اس رب سے ڈر جاؤ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ایسے لگتا ہے لوگ نشے کے عالم میں ہوئے، حالانکہ نشہ نہیں کیا ہوگا۔ رب کا عذاب دردناک ہوگا کہ ماؤں کا اپنے جسموں کے ساتھ لپٹے ہوئے بچے کا ہوش نہیں ہوگا۔ حضرات اس سے آگے چلیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، قیامت کا دن ہے، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بچوں کو چھوڑ دے گی، بچے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ایسے میں لوگ پریشان، ایک گروہ آگے بڑھے گا جو رب کو ٹھکرانے والا، رب کے حکموں کو ٹھکرانے والا ہوگا۔ اس شدت سے ایک کو پیاس لگے گی، اللہ جی پانی کی طلب ہے، پانی تو پلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آئے گا اس کے سامنے پینے کے لیے پیالہ لایا جائے گا، کٹورا لایا جائے گا، ایسے میں
پینے کے لیے ہاتھ لگائے گا، ہاتھ اس کے ساتھ لگنے میں بے بسی محسوس کرے گا، ہونٹوں کے قریب پیالہ آئے گا، پیالے کی گرم اور شدت کی وجہ سے ایک ہونٹ لٹکتا ہوا ناف تک آ جائے گا، دوسرا سر کے اوپر چلا جائے گا۔ اور قرآن پاک نے کہا یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ۔ ایک فرشتہ ہے مالک نام کا، آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے جب میں معراج کی رات سفر پہ گیا، سارے کے سارے فرشتے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، اس کے چہرے پہ کوئی رونق نہیں۔ میں نے کہا جبریل جی سارے کے سارے خوش ہیں، اس کے چہرے پہ رونق کیوں نہیں؟ جبریل امین نے فرمایا اس کے چہرے سے رب نے رونق کو چھین لیا، جب سے پیدا ہوا ہے قیامت تک، قیامت کے بعد بھی اللہ نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ کو چھین لیا۔ یہ ہے کون؟ کہا یہ مالک نام کا وہ فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہے، ہتھوڑا ہے۔ لوگ جہنم کے اندر بڑی گہرائی کے اندر ہوں گے، 1000 سال کے بعد جہنم کی آگ سے، غی سے، گہرائی سے، خندق سے جب انسان اوپر آئیں گے، اوپر آ کر یہی کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ 1000 سال کے بعد کہیں گے مالک فرشتے رب کو کہہ دے ہمیں موت دے دے، ہم موت کے لیے خوش ہو جائیں گے۔ وہ گرز سر پہ مارے گا، 1000 سال تک پھر نیچے چلے جائیں گے اور کہے گا انکم ماکثون، بدبختو تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ ایک یہ کیفیت، ایک وہ کیفیت۔ حضرات ان سارے مناظر کے اندر کامیاب کون ہوگا، نصیبوں والا کون ہوگا؟ یہ وہی نصیبوں والا ہوگا جس کے سامنے قرآن کی آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آج حشر کا میدان، سارے کے سارے لوگ پریشان، ایسے پریشانیوں کے دور کے اندر امید کی کرن کس کے پاس ہے؟ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسہر ما فی بطونہم والجلود، لوگ کیسے فتقوا بہا جباہم، ایسا منظر بھی ہوگا، لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ ایک وہ ہوگا، قرآن پاک نے کہا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ جس طرح کباب بنانے کے لیے لوہے کی سوراخ کو رکھ کر کے کباب اس کے اوپر بھونا جاتا ہے، تکا بوٹی بنا کر کے بھونی جاتی ہے، ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کے پیچھے سے مقد سے سریا نکال کر کے، منہ سے نکال کر کے ان کو کوئلوں کے اوپر بھونا جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اور لوگوں جسموں کی کھال کو بدل دیا جائے گا۔ بڑی مثالیں اپنی جگہ، ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں اور تکمیل کی طرف بڑھیں۔ آقا علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، اللہ کے نبی جی فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا ماننے والا ہے، معلومات کی ہے، تکلیف بڑی، شدت بڑی، مگر اس کی جان نہیں نکل رہی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ زندہ ہے؟ کہا اس کو کہو اسے معاف کر دے۔ عورت نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا، اس نے مجھے ستایا، اتنا پریشان، اتنا فرمایا۔
آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا اس کو بلواؤ، بلوایا، آگ جلاؤ، آگ جلائی، کہا اس کو آگ کے اندر پھینک دو۔ جب آگ کے اندر پھینکنے کی آقا الاسلام نے بات فرمائی، کہتی ہے نہیں نہیں اس آگ میں نہ پھینکنا، ویسے معاف کر۔ آقا الاسلام نے ارشاد فرمایا ترونا، کیا دیکھتے ہو اس کی ماں طارحۃ فی النار یہ پسند کر سکتی ہے کہ اس کے بیٹے کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے؟ وہ رب کی ذات تو ماں کی نسبت بڑا پیار کرنے والی ہے۔ بدبختی شقاوت ہم پہ غالب ہے، اور میں اکثر سوچا کرتا تھا، کل میرے محسن ہے، میرے بھائی ہیں حاجی محمد علی صاحب، ایک مسجد کے سلسلے میں دور دراز کے علاقے میں گیا، کل میں وہاں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا، ایک بات ودیت ہوئی اسی وقت، آج کے جمعے میں اس کا تذکرہ کر دوں۔ میں نے کہا نیکی کرتے ہوئے، وہ چاہے کوئی نیک سے نیک، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار انسان بھی ہو، ہم لوگ نیکی کرتے ہوئے سوچتے ہیں پیسہ رب کی راہ میں دینے، آخرت کے لیے دینے، سوچتے کہ ہیں اتنے دیں کہ نہ دیں۔ نیکی کرتے ہوئے سوچتے ہیں یہ نیکی کریں کہ نہ کریں۔ میں نے کہا کاش کہ اتنا برائی کرتے ہوئے بھی سوچ لیا کریں، کاش کہ اتنا سرکشی کرتے ہوئے بھی سوچ لیا کریں کہ جب سرکشی کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں اے جگ مٹھا اگلا کس دکھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگوں کل کو سوچ لو، اور لوگوں جس طرح ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈالتے ہوئے، آگ میں ڈالتے ہوئے پریشان ہو جاتی ہے، ماں تو نہیں چاہتی اس کے بیٹے کو گرمی بھی لگے، گرم سانس بھی لگے، گرم دھوپ کی اس کو تپش بھی محسوس کرے۔ اور لوگوں یہ جہنم رب نے ہمارے لیے نہیں بنائی، یہ گناہگاروں کے لیے، فاسقوں کے لیے ہے، اس بدبخت کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے اور راہوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ حشر کا میدان ہے، بندے اور رب کے درمیان ترجمان کوئی نہیں ہوگا، کم از کم رب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تو کہا جا سکے اللہ دنیا میں تجھ سے تعلق تھا، اللہ رب العزت جاننے والا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی کدورتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی ذات کے لیے خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو گروہ، دونوں کا تذکرہ کر کے اپنی بات کی تکمیل کروں۔ ایک گروہ وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، کہتا کاش کہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ ملتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ بدبختوں کا گروہ۔ اور ایک وہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، نامہ اعمال کو لہرا لہرا کر دکھائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے۔ پھر آگے کے دو راستے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، کافروں کا گروہ دھکیل کر کے ہام کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اور ایک وہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایمان والوں کا گروہ جنت کی طرف جائے گا، ان کے سامنے فرشتے کھڑے ہوئے، وہ کہیں گے الم یاتکم الرسول، تمہیں ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کہا آئے تھے مگر بدبختی ہم پر غالب آ چکی تھی۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ جیسے ہی دروازوں کے پاس جائیں گے قال لهم خزنتها، پھر ان کے فرشتے کہیں گے، دروغے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پہ سلامتی ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنتوں کو مزین فرما دیا۔ حضرات اختصار، پھر ایک ایسا گروہ جو کہے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ دنیا میں بھیج دے، ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا، اب لٹا دے، اچھے کام کر کے آئیں گے۔
ایک وہ تھے جن کا اللہ پہ یقین تھا. اللہ کا شکر ہے ہم سب کا اپنے اللہ پہ یقین ہے. اطلع اللہ علی اہل الجنہ، ہم وہ خوش نصیب ہیں اللہ جنت میں ہم پہ پھر طلوع ہوگا. آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا جی جنت میں سارے لوگ رب کو دیکھ لیں گے جب کہ اتنی دنیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسا سورج اور چاند کو دیکھتے ہو اللہ اس سے بھی زیادہ روشن و واضح تمہیں اپنا دیدار نصیب کروا. ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. ایک ہے ترغیب لوگوں کو جہنم سے ڈرانا، جہنم سے ایک ہے ترہیب جہنم سے ڈرانا، اور ایک ہے ترغیب جنت کی رغبت دلانا. حضرات ایمان والے طوبہ نامی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یقین کریں یہ 2-4 منٹ میرے لیے اور آپ کے لیے اتنے قیمتی ہیں. یہاں یہ دعا دل سے کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے. ایمان والے طوبہ نامی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے، فرشتے آئیں گے السلام علیکم یا عباد اللہ. ایک ایک کا نام لے لے کر فرشتے کہیں گے تم پہ سلامتی ہو، اللہ نے تمہیں سلام کا تحفہ بھجوایا. زندہ رہے وقت گزر جاتا ہے پھر لمحے نصیب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. دل سے کہیں آمین اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے. بڑے 2-4 قیمتی منٹ ہیں. بھائی اس سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جس کا نام لے کر فرشتے رب کے حکم کی تمیز کروا. مجرم نہیں، بدبخت نہیں، اور نصیبوں والوں کے تذکرے ہو رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور جنتیوں تم پر رب کی سلامتی کا پیغام آ گیا. اللہ کے بندے سارے بیٹھے ہوئے، کہیں انشاءاللہ ہم سارے بیٹھے ہوئے، کہیں انشاءاللہ سارے بیٹھے ہوئے. فرشتے آ کر کہتے ہیں ایک ایک کا نام لے کر پہنچ لو جہاں تمہیں مبارک ہو تمہارے رب نے سمجھا دیا. اٹھیں گے دوڑنے لگے، بہت دوڑنا نہیں، پریشان نہیں ہونا. تمہیں مبارک ہو تمہاری سواری کے لیے اللہ نے جنت کی اونٹنیاں بھجوائی ہیں، کستوری کی بنی ہوئی، سونے کی بنی ہوئی وہ لگام وہ ہاتھ فرشتے نے پکڑی ہوئی. 1-2 نہیں سارے ایمان والے ان اونٹنیوں پہ سوار ہو جائیں گے. چلے گفتگو کرنے لگے، میں حاجی صاحب کے ساتھ، حاجی صاحب کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. درمیان میں جنت کا درخت آ جائے گا، ایک اس طرف ایک اس طرف، درمیان میں درخت آئے گا. یہ پلر ہو درمیان میں ادھر ادھر والا نظر نہیں آتا. اللہ کہتا ہے فرشتوں درختوں کو حکم دے دو درمیان سے ہٹ جائیں، ایک لمحے کا گفتگو میں وقفہ ہم آنے نہیں دیں. آگے بڑھے، محل تو مل چکے تھے، جنت کے اندر سارا کچھ مل گیا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. یہ اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے، سامنے تخت لگا ہوا، بابا بھی موجود، ماں بھی موجود، جو جنم کے رشتے ہیں وہ بھی موجود. آگے بڑے، فلاں امام صاحب موجود، فلاں متقی موجود، فلاں تبع تابعی موجود، فلاں صحابی موجود، فلاں تابعی موجود، انبیاء سارے کے سارے موجود، اور ہماری خوش نصیبی ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ بھی موجود. اپنے نبی کی امامت میں، قیادت میں ایمان والے اکٹھے ہو گئے. سامنے عریشہ، سامنے پردہ، پردے کے اندر کون؟ پہلا کلام، پہلا سلام. سارے کے سارے ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، نبی کی قیادت میں اکٹھے ہوں گے. آواز آئی، کیا آواز آئی؟ یا ربی انت السلام. نبی کی قیادت میں سارے ایمان والے یک لخت بولیں گے، آپ بھی بولیں گے، ہم بھی بولیں گے. یا ربی انت السلام ومنک السلام وحق لک الجلال والاکرام. ایک تو وہ ہوگا جب بندے اور اللہ کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا، وہ جرموں کی داستان.
آج رب کے اور ہمارے درمیان ترجمان نہیں ہوگا، رب سے براہ راست کلام کریں گے، سلام کریں گے۔ رب کی طرف سے آواز آئے گی، انا السلام ومن السلام، میں ہی سلامتی تمہیں دنیا میں دیتا رہا، آج بھی سلامتی مجھ سے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جنتیوں کچھ اور بھی چاہیے؟ اللہ جی کچھ نہیں چاہیے، ان جنتیوں میں سے ایک آگے بڑھے گا۔ اللہ تو نے شروع سے لے کے آخر تک جو کچھ بنایا، اللہ ساری دولتیں، سلطنتیں، مال و متاع مجھے عطا فرما دے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جا ہم نے تجھے عطا فرما دیا۔ فرمایا رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ تم نے سمندر میں سوئی ڈبوئی، سوئی کی نوک کو پانی زیادہ لگتا ہے، رب کے خزانہ میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اللہ پوچھتے ہیں کچھ اور بھی چاہیے؟ اللہ جی اب تو اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی، ہماری خواہشات بھی پوری ہو گئی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ ایمان والو، ما اسخط علیکم ابدا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، خوش ہو جاؤ، میں تم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ایمان والو کچھ اور بھی چاہیے؟ اللہ جی اب تو تم ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ رب ارشاد فرماتا اب ایسا انعام لے لو جو تم نے مانگا نہیں، ہم نے تمہیں جنت میں بھی تک عطا فرمایا ہی نہیں۔ اللہ جی وہ کون سی برکت ہو، پھر ساری کائنات کا رب اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کر ساری کائنات کے ایمان والوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ ساری کائنات کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے والوں، وہ خود خلاق بنانے والا کیسا ہوگا۔ یہ زیارت کس کی ہوگی؟ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اچھے کام کر لو، اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ چیخیں نکلوانا، رلانا یہ مقصد نہیں ہوتا، یاد کا تعلق اور رب کی طرف نسبت کروا کے رب کے دیدار کے، جنتوں کی نعمتوں کے تذکرے بھی ہوں، یہ بھی آپ کوئی لازمی اپنے مزاج کا، کوئی ڈرنے والا اپنے مزاج کا۔ اولاد ایک باپ کی ہے، مزاج اپنی اپنی جگہ ہے، کوئی ڈر کر کے کام کرتا ہے اور کوئی رغبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ جیسے بھی کیا جائے اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔